حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی ہیں تو ان میں سے جو پہلی شادی تھی حضور کی وہ کن سے ہوئی تھی؟ نہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ بنت خویلد، ان کے والد صاحب کا نام خویلد تھا۔ 40 سال ان کی عمر تھی اور حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے نعوذ باللہ عیاشی کرنے کے لیے 11 شادیاں کی ہیں، لیکن سچ پوچھو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی نے پہلی بات تو یہ کہ اسلام کی تعلیمات عورتوں میں زیادہ سے زیادہ عام ہوں اس وجہ سے شادی کی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں جنگیں بہت ہوتی تھیں، تو جو مرد حضرات تھے وہ تو جنگ پر چلے جاتے تھے اور جب شہید ہو جاتے تھے تو ان کی بیوی تو بیوہ ہو جاتی تھی نا، وہ تو بے سہارا ہو گئی۔ تو حضور نے صحابہ سے کیا کہا؟ یہ جو بے سہارا عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کر لو، ان کو تم اپنے نکاح میں لے آؤ، ان کو سہارا دو۔ تو اس زمانے میں بھی جیسے آج ہندوستان میں کیا ہے کہ کوئی بیوہ ایسے ہی بھٹک رہی ہے، کوئی طلاق شدہ ایسے ہی بھٹک رہی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، بلکہ اس سے بھی برا۔ تو لوگ بیوہ سے شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، کسی کو اگر طلاق ہو گئی ہو اس سے شادی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو حضور نے کر کے دکھایا۔ حضور نے جب کہا کہ کر لو تو کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم کریں، تو حضور نے کر کے دکھایا کہ لو، جس کو تم مانتے ہو، جس کو تم فالو کرتے ہو، جس نبی کو تم مانتے ہو، اس نبی نے بیوہ سے شادی کی، اس نبی نے طلاق شدہ سے شادی کی۔ حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ جب ان کے شوہر غزوہ احد میں زخم ان کو لگ گیا بہت شدید اور بعد میں چل کر وہ شہید ہو گئے تو وہ بے سہارا ہو گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ بے سہارا عورتوں کو سہارا دینا ہم مسلمانوں کا کام ہے۔ اس لیے اس میں شرم محسوس مت کرو کہ یہ تو بیوہ ہے، یہ تو طلاق شدہ ہے، اس سے ہم کیسے شادی کریں، ہم تو کنواری لڑکی سے شادی کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اس میں سے صرف ایک بیوی کنواری تھی، اور وہ کون تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ بقیہ جو 10 تھی وہ یا تو بیوہ تھی یا طلاق شدہ تھی۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت زینب بنت جحش، ان کو ان کے شوہر زید نے طلاق دے دیا تھا، حضور نے نکاح کیا۔ حضرت حفصہ بنت عمر، ان کے شوہر وفات پا گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت ام حبیبہ، ان کے شوہر مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، مسلمان نہیں رہے، تو یہ اپنے شوہر سے اپنا تعلق توڑ کر آ گئیں، تو حضور نے ان سے نکاح کیا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دے کر سماج کو، معاشرے کو یہ تعلیم دی کہ اگر عورت بے سہارا ہو جائے تو انہیں یوں دھتکارا نہیں جاتا، انہیں اپنایا جاتا ہے، دھتکارا نہیں جاتا، کیونکہ آپ کی محبت اور آپ کے اخلاق اور آپ کے توجہ کی سب سے زیادہ حقدار یہی عورتیں ہیں جن کو سماج نے دھتکار دیا ہے۔ تو حضور نے یہ تعلیم دینے کے لیے شادی کی، اور بقیہ وہ مقصد کہ جس قبیلے کی خاتون حضور کے نکاح میں آئی انہوں نے حضور سے اسلام سیکھا، اسلام کی تعلیمات کو عام کیا ان عورتوں کے درمیان جو مسلمان ہو چکی تھی۔